بیان فرمائیں، خود یہی دینی مدارس بسا اوقات کیوں بیجا رسومات کو ہوا دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک حساس مسئلہ ہے. ابتدائی حصے میں میں نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا، ایک بنیادی فرق ہے دینی مدارس کا اور اسکول کا. صحیح. جب ہم اس بنیادی فرق کو بھول جاتے ہیں تب ہم اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا ہے. جب انسان کا کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کرتا ہے تو اس کو جو بھی سپورٹ کرنے والا ملتا ہے اس کو آ کے تھام لیتا ہے. دینی مدارس اگر اس میں للہیت نہیں ہے جو کہ اس کی فصل ممیز ہے، دینی مدارس کا تصور آتے ہی خدا کا تصور آتا ہے. ہوتے ہی ہیں اسی لیے، تاکہ ہوتے ہی اسی لیے بھئی ان کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہے کہ عوام کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے خدا سے ملائیں. قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہ علماء کہاں تربیت پاتے ہیں؟ دینی مدارس میں. مدارس میں. ٹھیک. بہت خوب. اگر اس امتیاز کو ہم بھول جاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ بھائی مدرسہ چلنا ہے، مدرسے کے بہرحال اخراجات ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ بھائی عوام دے گی، دوسرے لوگ دیں گے. لگتا یہ ہے کہ عوام سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری خداوند متعال کی ہے. آیت اللہ حائری کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مؤسس ہیں حوزہ علم قم کے اور استاد ہیں آیت اللہ عراقی کے. جی. اب آپ سوچیے اتنی بزرگ شخصیت، جب انہوں نے قم میں حوزہ قائم کیا بڑی مشکلات تھیں. طلاب بڑھے ایک دم سے، اب طلاب کا شہریہ، طلاب کے مخارج، ایک دم سے اتنا خرچہ. خادم نے آ کے کہا کہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، طلاب کا شہریہ ابھی تک کے کوئی انتظام نہیں ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا اطمینان، اتنا سکون. واہ. اس سے پہلے کہ پہلی تاریخ آئے، خادم کے پاس ایک شخص آیا، کہا مجھے آیت اللہ حائری سے ملاقات کرنا ہے. ملاقات کرنے آیا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اصفہان گیا تھا اور میں تہران میں تجارت کرتا ہوں. میں اصفہان سے تہران واپس پلٹ رہا تھا تو راستے میں قم پڑتا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ زیارت بھی کر لوں. تو میں جب زیارت کے لیے حرم میں داخل ہو رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں زیارت تو کرنے جا رہا ہوں لیکن میں نے ابھی تک کہ اپنا خمس نہیں دیا ہے. واہ. تو میں نہیں گیا زیارت کرنے. میں نے کہا پہلے میں خمس دوں گا اپنا، پھر زیارت کرنے جاؤں گا. تو یہ خداوند متعال جب ہدایت کرتا ہے تو یوں ہدایت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خمس دینا واجب ہے، زیارت کرنا مستحب ہے. اب ایک خرافات میں جو خرافات آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم مستحبات کو بہت کس کے پکڑ لیتے ہیں، واجبات کی کوئی پرواہ نہیں. واجبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خاتون بے پردہ گھوم رہی ہے، ہاں، لیکن اگر اس کے گھر میں نظر ہونا ہے تو وہ بالکل پابندی کے ساتھ ہوگی. جی ہاں. تو یہ جو واجب و مستحب کا رابطہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ خرافات ہے. خیر الحمدللہ اس کی یہ سمجھ میں آیا اور کہا قبلہ میں اپنا خمس دینے آیا ہوں. تو نے کہا ٹھیک ہے، کتنا خمس ہوگا؟ کہا مجھے نہیں معلوم. پوری رات بیٹھ کے دونوں نے، تاجر نے اور آیت اللہ حائری نے، خمس کا حساب کیا. اس نے اسی وقت خمس اپنا نکال کے آقا حائری کو دیا. نماز صبح کے بعد آقا حائری نے خادم کو بلایا، کہا یہ بتاؤ طلاب کا اس مہینے کا شہریہ کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا اتنا بنتا ہے. جو اس نے خمس نکالا تھا، نہ ایک ریال کم، واہ، نہ ایک ریال زیادہ. یہ وہی ہے من حیث لا یحتسب. یہ بنیاد ہے دینی مدارس کی. واہ. جب دینی مدارس اس اصل مسلم کو بھولتے ہیں یا اس کے اوپر بھروسہ ان کا کم ہوتا ہے تو پھر دینی مدرسہ عمارت میں تبدیل ہو جاتا ہے. واہ. پھر وہاں رہنے والے انسان وہ نہیں ہوتے کہ جن کے ذریعے ہدایت ہو سکے. انسان نہیں ڈھلتے ہیں پھر اس قالب میں. نہیں بنتے ہیں، پھر ہادی نہیں بنتے ہیں. ہاں اچھے بولنے والے بنیں گے، اچھے شعر کہنے والے بنیں گے، اچھے زینت اپنے آپ کو دینے والے بنیں گے، اچھے ہدایت کرنے والے پھر نہیں بنیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو ترہ امتیاز ہے ایک عالم کا، ایک مدرسے کا امتیاز یہی ہے قبلہ. دیکھیں اگر آپ ایک شے سے اس کا امتیاز لے لیں تو اس شے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. لاشے. پانی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو پیا جائے، اس سے پیاس بجھائی جائے. گندا ہو جائے کوئی ہاتھ لگائے گا؟
پھینک دیتا ہے جی ہاں، کہ قبلہ یہ پانی آپ پھینک رہے ہیں، کہ قبلہ یہ وہ پانی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی حقیقت کو کھو چکا ہے. جی ہاں، لہٰذا یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے. اور اگر اس بنیادی مسئلے کے اوپر کام نہیں کیا گیا تو آپ یاد رکھیے نام کو ہمارے پاس مدارس ہوں گے، کام کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. صحیح.